دین الہی۔ تمام دین اس دنیا میں نبیوں کے ذریعے بنائے گئے، جبکہ اس سے پہلے خود عشق، خود عاشق اور خود معشوق تھا، اور وہ روحیں جو اس کے قرب، جلوے اور محبت میں تھیں، وہی عشق الہی، دین الہی اور دین حنیف تھا۔ خود عاشق، خود معشوق اور خود عشق، اور اس کے اطراف میں ارواح تھیں تین طرح کی: قرب، جلوہ، محبت۔ قرب، جلوہ، محبت۔ اب قرب تو یہ ہو گیا کہ کسی کو اللہ نے گلے لگایا ہوا ہے، کسی کو اللہ نے، اور کوئی وہ جو اللہ کے عشق کا اظہار ہو رہا ہے، کوئی اس جلوے میں گم ہے روح، کوئی اس کے ساتھ بغل گیر ہے، کوئی یہ قرب والے ہیں جو بغل گیر ہیں، اور کوئی ایسی روح بھی ہے کہ جو عشق کا اظہار ہو رہا ہے، یعنی the divine splendor is on display. In easy words, عشق، عاشق اور معشوق، قرب، جلوہ اور محبت، ان تینوں روحوں کا اللہ کے ایک ایک مینیفیسٹیشن سے تعلق ہے۔ صحیح ہے؟ کیوں جی؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ اچھا، اللہ کی جو صفت عاشق والی ہے، جو اس سے مل گیا وہ عشق الہی میں چلا گیا، جو محبت میں گیا وہ دین حنیف میں چلا گیا، اور جو دیدار میں گیا وہ دین الہی میں چلا گیا، مینیفیسٹیشن کے۔ اسی لیے یہ تین تین کے لفظ ہیں: خود عشق، خود معشوق، خود عاشق، پھر قرب، جلوہ اور محبت کی روح ہیں، پھر کہا کہ وہی عشق الہی، دین حنیف تھا۔ تو یہ تینوں مختلف ہیں، عشق الہی، دین حنیف، ہے ایک ہی چیز، ہے ایک ہی چیز، لیکن ڈفرنٹ پوزز ہیں اللہ کے، ڈفرنٹ اینگلز ہیں۔ پھر انہی روحوں نے دنیا میں آ کر اس کو پانے کے لیے اپنا تن، من، دھن قربان کر دیا۔ یہ پہلے خاص تک تھا، اب روحانیت کے ذریعے عام کر دیا گیا ہے۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا۔ سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا۔ اور سنا ہے قدسیوں سے میں نے، وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ اس کی ترتیب ہٹ گئی ہے۔ یہ جو ہے یہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے نبیوں کو دینا۔ تو دین الہی کے تھریش ہولڈ ہیں، دین حنیف ہے، پھر عشق الہی آتا ہے، پھر اس کے بعد دین الہی آتا ہے۔ دین الہی کے تین خول ہیں، پہلا خول دین حنیف ہے، دوسرا عشق الہی ہے، اور آخری جو ہے وہ ہے دین الہی۔ اس کے لیے دین کی ضرورت نہیں، دین حنیف کے لیے کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی دین کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی دین کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے لیے دین کی ضرورت نہیں ہے، دین کی ضرورت ہے جنت کے لیے۔ کرسچینٹی، اسلام، جوڈائزم، یہ جنتوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اب ہر دین کی جو بنیاد ہے، اساس ہے، وہ دین حنیف پر قائم ہے۔ ہر دین کی، کوئی بھی دین ہو،
ایک خدا کے ماننے والوں کا دین ہو، جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ ایک خدا کے ماننے والے ہیں، توحید پرست ہیں۔ ہر دین کی جو بنیاد ہے وہ دین حنیف ہے، سب کی۔ لیکن صرف دین اسلام ایسا دین ہے کہ جس کی انتہا عشق الہی ہے۔ سوائے دین اسلام کے کوئی اور دین ایسا نہیں کہ جس کی انتہا عشق الہی ہو۔ تو دین اسلام نے آ کے دین حنیف سے ترقی کرا کے عشق الہی میں ڈالا۔ اب دین کا آخری جو مرحلہ تھا وہ رہ گیا تھا، وہ امام مہدی اب عشق الہی سے دین الہی میں لینے کے آئے۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ اب یہ دین الہی کیا ہے؟ دین کا مطلب ہوتا ہے رہن سہن۔ دین کا مطلب ہوتا ہے لائف سٹائل۔ اللہ کا لائف سٹائل اگر بولیں تو کیا ہوگا؟ دین الہی۔ دین الہی کا مطلب ہے دا ڈیوائن لائف سٹائل۔ تو اللہ کا لائف سٹائل کیا ہے؟ وہ عشق کرتا ہے، وہ خود عشق ہے، وہ خود معشوق ہے۔ جب یہ تینوں صرف تیرے اندر آ جائیں گی نا تو پھر تو دین الہی میں جائے گا۔ جب یہ پھر جو دین الہی میں چلا گیا تو پھر تو قرب، جلوے، محبت ان تینوں سے افضل ہو جائے گا۔ ہاں، یہ قرب، جلوہ، محبت ان تینوں سے افضل ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک دفعہ کیا ہوا، ایک دفعہ میں آ کے میں یہاں محفل میں بیٹھا تو کیا ہوا اس دن کہ سامنے سارے سرکار بیٹھے، سامنے سارے سرکار بیٹھے، تو پھر میں نے ادھر دیکھا تو ادھر بھی سرکار بیٹھے۔ اچھا، اب ادھر سے سرکار سوال کریں تو ادھر سے سرکار جواب دے۔ ادھر سے سوال کریں تو ادھر سے جواب دیں۔ سوال سننے میں بھی مزہ آئے، جواب سننے میں بھی مزہ آئے۔ تو میں نے پوچھا کہ سرکار یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو فرمایا کہ یہی دین الہی ہے، خود ہی سوالی اور خود ہی داتا، خود ہی لینے والا، خود ہی دینے والا، خود ہی لینے والا، خود ہی دینے والا۔ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی یہ بات تمہارے؟ تو پھر میں نے کہا کہ دین الہی کیسے ہوا؟ یہ فرمایا کہ جب پوچھنے والا اور بتانے والا، جب محبت کرنے والا اور جس سے محبت کی جا رہی ہے وہ دونوں تیرے اندر آ جائیں گے تو دین الہی میں۔ تجھ میں عاشق کی صفت بھی آ جائے تجلی، اور تجھ میں معشوق کی تجلی بھی آ گئی، عاشق کی تجلی بھی آ گئی تو معشوق کی تجلی بھی آ گئی، تو معشوق کی ایک لہر اٹھے گی، دوسری عاشق عشق کی لہر اٹھے گی، وہ دونوں لہریں آپس میں ٹکرائیں گی نا۔ مومن کا تو لفظ اللہ ٹکراتا ہے، نہیں عاشق کے نہیں ٹکراتا ہے۔ عاشق میں وہ جو تجلی ہوتی ہے نا، ایک عشق کی اور ایک معشوق کی، وہ جو تجلیاں اوپر اٹھتی ہیں وہ پھر آپس میں ٹکراتی ہیں۔ جب وہ پھر آپس میں ٹکراتی ہیں تو بس وہی ہے، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں۔ ایک جذبہ عشق کا اٹھا، ایک جذبہ عشق کا اٹھا اور ایک جذبہ جو ہے ستائش کا اٹھا۔ اس چیز کا جذبہ اٹھا کہ مجھے چاہا جا رہا ہے، ایک جذبہ یہ اٹھا کہ اس کو چاہو۔
جب یہ تیرے اندر دونوں تجلیات گاہے بگاہے کھیلنا شروع ہو جائیں گی، کیا ہو جائیں گی؟ کھیلنا شروع ہو جائیں گی، تو پھر تو دیکھنا، ادھر سے عشق کی لہر آ رہی ہے روح کی طرف سے، کبھی وہ عشق کی لہر جو ہے قلب کی طرف جا رہی ہے، کبھی وہ انا کی طرف جا رہی ہے، کبھی وہ عشق کی لہر نفس کی طرف جا رہی ہے، چاروں طرف گھومے گی۔ ہاں، کبھی جو ہے وہ جو عاشق والی صفت ہے اللہ کی، کبھی وہ تیرے اوپر غالب ہوگی، کبھی وہ غالب، کبھی وہ نفس لطیفہ انا کے اوپر غالب آ جائے گی، بس اس وقت پھر جو ہے تجھے سوائے عشق کے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اس وقت جو تو کہے گا کن باذن اللہ، تو اللہ کہے گا کہ تو اپنا نام لینا، تو پھر ایسی صورت میں تو کن باذن اللہ نہیں کہے گا نا، اس صورت میں تو کہے گا کن باذنی، اس وقت پھر وہ تیرا نہیں اللہ کا ہی حکم ہے۔ اسی لمحے کے لیے علامہ نے کہا تھا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اس لمحے۔ اچھا، اب اگر وہ تجلی قلب کی طرف چلی گئی، قلب کی طرف تجلی گئی، قلب کی طرف ہو گئی، تو پھر جو ہے وہ محبوبیت کا غلبہ ہو جائے گا۔ وہ اگر نفس کی طرف چلی گئی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اب وہ جو ہے زہد کی طرف چلا گیا۔ اچھا، اب وہ زہد کیا ہوتا ہے؟ زہد تو ایک تو زہد، یہ زہد کیا ہے؟ زہد۔ ایک تو زہد یہ تمہارا ہے انسانوں کا کہ کھانے پینے سے پرہیز، آرام سے پرہیز، تکیہ نہ لو، اس سے پرہیز کر لیا، ایک تو یہ پرہیز ہو گیا نا، تو تم کو یہی پرہیز پتہ ہے۔ اس کا پرہیز یہ ہوگا کہ میں اب جب تک وہ نہیں چاہے گا میں نہیں ہوں گا، اپنے آپ سے پرہیز کر لوں گا۔ ہاں، میں پھر اپنے آپ سے پرہیز کر لیتا ہوں۔ پھر اس کا ایک پرہیز یہ ہوگا کہ جو اس کو مقام، مرتبہ، طاقت، توکل رب نے دیا ہے، جو روحانیت دی ہے، یہاں سے اڑ کے گیا، عرش مولا پہنچ گیا، ادھر سے آنکھیں بند کی ملکوت پہنچ گیا، سدرۃ المنتہا، بیت المعمور پہنچ گیا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا نا۔ ہاں، ایک وقت یہ آئے گا وہ کہے گا یہ سب ہٹا دو، میں بالکل تنے تنہا ہوں، کچھ نہیں کروں گا۔ ایک دن وہ سب کچھ ہٹا کے بیٹھا ہے۔ ایک اس کا پرہیز یہ ہوگا کہ جو بھی تجلی تیری طرف سے آئے گی میری طرف، وہ میں اپنی طرف نہیں کروں گا، میں 5 سال تک وہ تجلی تیری اپنے لیے نہیں رکھوں گا، وہ لوگوں کو دے دوں گا۔ میں لوگوں کو دے دوں گا، وہ تو اپنا سینہ خالی کر دے گا۔ کیوں؟ کہ اس وقت تو زہد کی حالت میں ہے نا۔ جو اوپر سے تجلیاں تیرے اوپر پڑیں گی تو اس کا رخ لوگوں کی طرف کر دے گا، جو طاقت آئے گی تو اس کا رخ لوگوں کی طرف کر دے گا۔ تو زہد میں روزہ رکھا ہوا ہے تو۔ پھر ایک زہد یہ بھی ہوگا کہ نہ میں اور نہ تو، نہ میں اور نہ تو، یہ روح، یہ جسم، یہ قلب، ان کو پڑا رہنے دو، نہ میں اور نہ تو مجھ سے زہد کر، میں تجھ سے زہد کروں، تو مجھے نظر نہ آ، نہ میں تجھے نظر آؤں، تو مجھے نظر نہ آ، نہ میں تجھے نظر آؤں۔ اس کو زہد شروع ہو جائے گا جب اس کا رخ نفس کی طرف ہوگا۔ تو یہ 3 درجے ہو گئے ہیں۔ اب وہ اندر ہی بیٹھا رہے گا، وہ اندر ہی رہے گا۔ وہ ایک دفعہ ہوا تھا میں دیکھوں اپنے آپ کو کیسا ہوں، وہ پڑھی، ادھر آ کے دیکھ، وہ منظر تو روز ہوتا ہے، تیرے سینے میں ہوتا ہے، تیرے سینے میں ہوتا ہے۔ تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی۔
ادھر تو ایک ہی دفعہ ہوا نا، میں دیکھنا چاہا کہ میں کیسا ہوں، ایک عکس پڑ گیا۔ دین الہی میں وہ ہے کہ جس میں وہ چیز روز ہوتی ہے، کئی بار ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ وہ جو عاشق ہو جائے نا، اس کی کسی بات کو سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ تم سے بول ہی نہیں رہا، وہ تم سے بول ہی نہیں رہا، وہ خود بول رہا ہے، خود سن رہا ہے۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ پانی لے آؤ تو لے آؤ پانی، لیکن تمہیں نہیں کہا اس نے۔ اگر اس نے کہا کہ گولی لے آؤ تو لے آؤ گولی، لیکن تمہیں نہیں کہا اس نے۔ وہ تو پتہ نہیں کس سے کہہ رہا ہے۔ یہ دونوں جو یعنی جلوے ہیں، وہ جب آئیں گے تیرے اندر تو پھر اس سے جو ہے تیرا کام بنے گا۔ ایک روح کی طرف ہوگا، ایک یہاں پر ہوگا۔ اس کا کام عشق کرنا ہے اور اس کا کام معشوق ہونا ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں یہ گیم ہوگا، لطیفہ انا اور لطیفہ روح کا۔ اور پھر یہ قلب بیچارہ جو ہے وہ بلال بن جائے گا، پانی لے آؤ پانی لے آئے، جھاڑو دے دو جھاڑو دے دی، فلاں چیز لے آؤ فلاں چیز لے آئے۔ قلب کا پھر یہ کام رہ جائے گا۔ اصل چیز بیچ میں ہوگی روح کی اور لطیفہ انا کی۔ پھر دونوں ہنی مون پہ جائیں گے، روح اور انا دونوں اکٹھے۔ اس کو کہتے ہیں مراقبۃ الموت۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ مراقبۃ الموت۔ اس کے لیے پھر جو ہے وہ روح اور لطیفہ انا دونوں اکٹھے ایک ہی وقت میں نکلیں گے۔ روح دونوں ایک ہی وقت میں نکلیں گے، اکٹھے ایک ہی وقت میں نکلیں گے۔ اچھا، اب یہاں پر فرق یہ ہو گیا کہ ایک تو وہ ہیں کہ جو صرف عشق میں ہیں، ان کے تو مراقبۃ الموت لگے گا نا، تو روح اور لطیفہ انا کا۔ لیکن ایک خاص ہے، وہ واصلین والوں کا ہے، وہ جو واصلین ہیں جائیں ان کا ہے نا۔ تو ان کا کیا ہوا کہ روح کے ساتھ لگ گیا جثہ توفیق الہی، اس کے ساتھ لگ گیا طفل نوری۔ اب جیسے غوث پاک تھے، اس میں کیا ہوا کہ وہ جو مراقبہ لگا جنگل میں، تو اس میں جو جثہ توفیق الہی تھا وہ صفاتی تھا، اور جو طفل نوری تھا وہ ذاتی تھا۔ اس لیے ان کو 17 دن بعد جو ہے وہ ہوش آ گیا، کیونکہ وہ مراقبہ کمزور تھا۔ ایک مراقبہ امام مہدی کو سنائے لگا ہوا ہے، وہ مراقبہ امام مہدی کو لگا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک روح کے ساتھ ہو گیا توفیق الہی، اس کے ساتھ ہو گیا عکس اول، اس کے ساتھ وہ لگ گیا، اس کے ساتھ وہ لگ گیا۔ اس میں سے واپس آنا جو ہے وہ 3 آوازیں دینے سے واپس نہیں آئے گا، اس کا جب جی چاہے گا آئے گا۔ لیکن یہ ایسا مراقبہ کسی کو لگا نہیں آج تک۔ یہ کچھ اور ہے، یہ مراقبہ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ کیونکہ جب تو اب ان کا کوئی بندہ ہوا، فرض کیا جس کو انہوں نے دل سے جوڑا ہوا ہے، تو اس نے پکارا تو کبھی اس کی آواز پہنچتی ہے اس طرف جثہ توفیق الہی اور روح کی طرف، ہاں، تو کبھی اس کی آواز اس طرف پہنچ جاتی ہے، ہاں، جب اس طرف پہنچی تو اس نے کچھ اور جواب دیا، تو ادھر پہنچ گئی کسی دن تو اس نے کوئی اور جواب دیا، پھر تیری نگاہ ناز سے دونوں نوازے گئے۔ عشق الہی والے میں نوازے گئے، دین الہی والے میں نوازے گئے۔ اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ تمہاری سمجھ میں آ بھی رہی ہے کہ نہیں۔ یہ جب لگ جائے گا
ابھی ہم نے بھی سوچا ہوا ہے کہ لوگوں کو مراقبہ لگائیں گے، لیکن پہلے ان کے اندر یہ نور پیدا ہو جائے، روشنی پیدا ہو جائے، روشنی پیدا ہو جائے نا۔ یہ روشنی نہیں جو تمہارے دھڑک رہا ہے دل اللہ، وہ اللہ کے نور سے کہاں مراقبہ لگے گا؟ اللہ کے نور سے کہاں تو جلوہ دیکھ پائے گا؟ نہیں، وہ جو نظروں کا نور ہے، جب وہ اس کو سمانے کی تیرے اندر طاقت آ گئی، ابھی تو نظر ڈالتے ہیں نا، توجہ کرتے ہیں، ذرا سا دیکھا تو بے قابو ہو گیا، ذرا سا دیکھا تو بے قابو ہو گیا۔ ایک وقت آئے گا تجھے خوب دیکھیں گے اور تو خوب آرام سے بیٹھا ہوگا، بے قابو نہیں ہوگا۔ پھر جب تو بے قابو نہیں ہوگا نا، تو اس وقت پھر تجھے مراقبہ لگائیں گے۔ تو ابھی تو ہوش و حواس میں بے قابو ہوئے تو مراقبے کے بعد تو مر ہی جائے گا نا۔ خود عشق، خود عاشق، خود معشوق۔ عاشق تو وہی ہے جس نے چاہا کہ اپنے آپ کو دیکھے، تو معشوق وہ ہو گئی جو اللہ کا حسن کا جلوہ پڑا، سمجھ گئے؟ ہاں، معشوق وہ ہو گئی۔ پھر وہ جو چیزیں نکلی ہیں جس سے توفیق الہی، وہ 3 چیزیں ہو گئی ہیں بس۔ کسی نے کہا ہے کہ ہمارے اندر یہ کب ہوگا؟ ابھی لگ جائیں نا، ذکر فکر میں لگ جائیں، آہستہ آہستہ پھر جب نور بنے گا دل میں، ذکر سے جو ہے پہلے صفائی ہوگی نا اندر کی، پھر جب اندر کی صفائی ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر آگے کی کہانی شروع ہوگی۔ ابھی تو شروعات ہی ہے نا۔ تو کہا کہ پہلے یہ خاص تک محدود تھا، اب یہ روحانیت کے ذریعے عام تک بھی پہنچ گیا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ابو ہریرہ، مجھے حضور پاک سے 2 علم حاصل ہوئے، ایک تمہیں بتا دیا، دوسرا تمہیں بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو۔ جب پانی کے حوض سے خوش کتابیں نکلیں تو مولانا روم نے کہا ای چیست، شاہ شمس نے کہا ای علم است کہ تو نمی دانم۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا کچھ اور علم بھی ہے، اللہ نے کہا کہ خضر کے پاس چلا جا۔ ہر نمازی کی دعا، اے اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پہ تیرا انعام ہوا۔ علامہ اقبال نے کہا اس کو کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام۔ وہ روحیں جو ازل سے ہی بامرتبہ ہیں، اللہ جن سے محبت کرتا ہے اور جو اللہ سے محبت کرتی ہیں، دنیا میں آ کر بھی رب کی نام لیوا ہوئیں۔ مثلاً عیسیٰ علیہ السلام زچگی میں ہی بول اٹھے، زچگی میں ہی بول اٹھے تھے کہ میں نبی ہوں، جبکہ حضرت مریم کو پیدائش سے پہلے ہی جبریل بشارت دے چکا تھا۔ موسیٰ کے متعلق فرعون کو پیش گوئی تھی کہ فلاں قبیلے سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری تباہی کا سبب بنے گا اور اللہ کا خاص بندہ ہوگا۔ حضور پاک نے بھی کہا تھا کہ میں دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا۔ بہت سی محب اور ازلی ارواح مختلف مذاہب اور مختلف اجسام میں موجود ہیں۔ مختلف اجسام، مختلف مذاہب، یہ نہیں ہے کہ وہ سارے اللہ کے سے محبت کرنے والی روحیں ساری ایک ہی کسی مذہب میں آ گئی ہوں، نہیں۔ نہ یہ ہے کہ وہ سارے کالوں میں آ گئی، نہ یہ ہے کہ وہ سارے جو ہے براؤن میں آ گئیں۔ اب ہم کو براؤن کہتے ہیں نا لوگ، وہ کالے ہیں، ایک گورے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک ریس کے اندر اللہ نے ان کو رکھا ہے۔ ہر دین میں، ہر طرح کے لوگوں میں اللہ نے اپنی محبت والی روحوں کو رکھا ہے۔ آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ کسی ایک روح کو دنیا میں بھیجے گا جو ان روحوں کو تلاش کر کے اکٹھا کرے گا اور انہیں یاد دلائے گا کہ کبھی تم نے بھی اللہ سے محبت کری تھی۔ ان روحوں کو تلاش کر کے اکٹھا کرے گا اور انہیں یاد دلائے گا کہ کبھی تم نے بھی اللہ سے محبت کری تھی۔ ایسی تمام روحیں خواہ کسی بھی مذہب یا بے مذہب اجسام میں تھیں،
اس کی آواز پر لبیک کہیں گی اور اس کے گرد اکٹھا ہو جائیں گی، وہ رب کا ایک خاص نام ان کو عطا کرے گا، وہ رب کا ایک خاص نام ان کو عطا کرے گا، ان روحوں کو عطا کرے گا، جو کہ قلب سے ہوتا ہوا روح تک جا پہنچے گا، اور پھر روح اس نام کی ذاکر بن جائے گی۔ وہ نام روح کو ایک نیا ولولہ، نئی طاقت اور نئی محبت بخشے گا۔ وہ نام روحوں کو ایک نیا ولولہ، ایک نئی طاقت اور نئی محبت بخشے گا۔ اس کے نور سے روح کا تعلق دوبارہ اللہ سے جڑ جائے گا۔ اس کے نور سے ذکر قلب ذکر روح کا وسیلہ ہے، جیسے کہ بندگی یعنی نماز، روزہ ذکر قلب کا وسیلہ ہے۔ اگر کسی کی روح اللہ کے ذکر میں لگ گئی تو وہ ان لوگوں سے ہے جنہیں ترازو یوم محشر کا بھی خوف نہیں۔ روح کے آگے کے ذکر اور عبادت اس کے بلند مراتب کے شواہد۔ جن لوگوں کی منزل قلب سے روح کی طرف رواں دواں ہے، وہی دین الہی میں پہنچ چکے یا پہنچنے والے ہیں۔ ان کو کتابوں سے نہیں بلکہ نور سے ہدایت، اور نور سے ہی باز گناہ ہو جاتے ہیں، اور جو سن کر یا محنت سے بھی اس مقام سے محروم ہے وہ اس سلسلے میں شامل نہیں۔ اگر ذکر قلب اور روح کے بغیر خود کو اس سلسلے میں متصور کیا یا ان کی نقل کی تو وہ زندیق ہیں، جبکہ عام لوگوں کی بخشش کا ذریعہ عبادات اور مذہب ہے، ہدایت کا ذریعہ آسمانی کتب ہیں، شفاعت کا ذریعہ نبوت اور ولایت۔ بہت سے مسلم ولیوں کی شفاعت کو نہیں مانتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تاکید کری تھی کہ اویس کرنی سے امت کے لیے بخشش کی دعا کرانا۔ روحوں کا دین، عشق الہی اور دین الہی والوں کی پہچان۔ جس میں سب دریا ضم ہو جائیں وہ سمندر کہلاتا ہے، جس میں سب دریا ضم ہو جائیں وہ سمندر کہلاتا ہے، اور جس میں سب دین ضم ہو کر ایک ہو جائیں وہی عشق الہی اور دین الہی ہے۔ سلطان باہو نے کہا جتھے چار مذہب آ رلدے ہو۔ ابتدائی پہچان۔ جب قلب اور روح کا ذکر جاری ہو جائے، جب چاہے عبادت سے ہو یا کسی کامل کی نظر سے، دونوں حالتوں میں وہ ازلی ہے، تو گناہوں سے نفرت ہونا شروع ہو جائے۔ اگر گناہ سرزد ہو بھی جائے تو اس پر ملامت اور اس سے بچنے کی ترکیبیں سوچے۔ قرآن مجید میں آیا کہ مجھے وہ لوگ بھی پسند ہیں جو گناہوں سے بچنے کی ترکیبیں سوچتے ہیں۔ دنیا کی محبت دل سے نکلنا اور اللہ کی محبت کا غلبہ شروع ہو جائے، حرص، حسد، بخل اور تکبر سے چھٹکارا محسوس ہو، زبان کسی کی غیبت سے باز آ جائے، عاجزی محسوس ہو، کنجوسی کی جگہ سخاوت اور جھوٹ جاتا رہے، حرام خواہشات نفسانی حلال میں تبدیل ہو جائیں، حرام مال، حرام کھانے اور حرام کاموں سے نفرت ہو۔ انتہائی پہچان۔ چرس، افیون، ہیروئن، تمباکو اور شراب وغیرہ سے مکمل چھٹکارا ہو جائے، مقدس ہستیوں سے خواب، مراقبے یا مکاشفے کے ذریعے ملاقاتی ہو جائے، نفس امارہ سے مطمئنہ بن جائے،
لطیفہ انا رب کے روبرو اللہ اور بندے کے درمیان سب حجابات اٹھ جائیں، باز گناہ، عشق خدا، وصل خدا، بندے سے بندہ نواز اور غریب سے غریب نواز بن جائے، کیونکہ اس سلسلے میں مختلف مذاہب سے آ کر خاص روحیں شامل ہوں گی۔ اس سلسلے میں خاص روحیں جنہوں نے روز ازل میں ہی رب کی گواہی میں کلمہ پڑھ لیا تھا، اس لیے کسی بھی مذہب کی قید نہیں ہوگی، ہر شخص اپنے مذہب کی عبادت کر سکے گا، لیکن قلبی ذکر سب کا ایک ہوگا، یعنی مختلف مذاہب کے باوجود دلوں سے سب ایک ہو جائیں گے۔ پھر جب دلوں میں اللہ آیا تو سب اللہ والے ہو جائیں گے، جب دلوں میں اللہ آ گیا تو سب اللہ والے ہو جائیں گے نا۔ اس کے بعد پھر رب کی مرضی ہے کہ انہیں اپنے تئیں رکھے یا کسی مذہب میں ہدایت کے لیے بھیج دے، یعنی کوئی مفید ہوگا، کوئی منفرد، کوئی سپاہی ہوگا، کوئی سالار ہوگا، تو ان کی امداد اور ساتھ دینے والے گناہگار بھی کسی نہ کسی مرتبے میں پہنچ جائیں گے۔ جو لوگ اس ٹولے میں شامل نہ ہو سکے ان میں سے اکثر شیطان دجال کے ساتھ مل جائیں گے، خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم۔ آخر میں ان دونوں ٹولوں کی زبردست جنگ ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی، کالکی اوتار والے مل کر انہیں شکست دیں گے۔ بہت سے دجالی قتل کر دیے جائیں گے، جو بچیں گے وہ خوف اور مجبوری کی وجہ سے خاموش رہیں گے۔ امام مہدی اور عیسیٰ کا لوگوں کے قلوب پر تسلط ہو جائے گا، پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، جدا جدا مذہب ختم ہو کر ایک ہی مذہب میں تبدیل ہو جائیں گے۔ وہ مذہب رب کا پسندیدہ مذہب، تمام نبیوں کے مذاہب اور کتابوں کا نچوڑ، تمام انسانیت کے لیے قابل قبول، تمام عبادات سے افضل، حتیٰ کہ اللہ کی محبت سے بھی افضل عشق الہی ہوگا، اللہ کا عشق ہوگا۔ جتھے عشق پچاوے ایمان نو بھی خبر نہ کائی۔ علامہ نے اسی وقت کے لیے نقشہ کھینچا تھا کہ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نظر زلزلائے عالم افکار، کھلے جاتے ہیں اسرار نہانی، گیا دور حدیث لن ترانی، ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار، ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار۔ کس کی خودی پہلے نمودار ہوئی؟ ایک تو عیسیٰ ہیں اور ایک امام مہدی ہیں، تو پہلے دنیا کو پتہ امام مہدی کے بارے میں چلا ہے نا، تو جس کی خودی پہلے نمودار ہوگی وہ مہدی ہوگا۔ پھر امام مہدی آ کے بتائیں گے کہ عیسیٰ کدھر بیٹھا ہوا ہے، امام مہدی پھر آ کے بتائیں گے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کدھر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر پتہ چلے گا کہ عیسیٰ ادھر ہیں۔ ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار، وہی مہدی وہی آخر زمانی، کھول کر آنکھ میری آئینہ ادراک میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ، کھول کر آنکھ میری آئینہ ادراک میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ، لولاک لمحہ دیکھ، زمیں دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، گزر گیا اب وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر ایک بادہ خار ہوگا، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو پلٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ یہاں شیر سے مراد جسہ توفیق الہی ہے۔ تمام آسمانی کتابیں
اور صحیفے اللہ کا دین نہیں ہے۔ ان کتابوں میں نماز، روزہ، داڑیاں ہیں، جبکہ اللہ اس کا پابند نہیں ہے۔ یہ دین نبیوں کی امتوں کو منور اور پاک صاف کرنے کے لیے بنائے گئے، جبکہ اللہ خود پاکیزہ نور ہے، اور جب کوئی انسان وصل کے بعد نور بن جاتا ہے تو پھر وہ بھی اللہ کے دین میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کا دین پیار و محبت ہے، پیار و محبت ہے، 99 ناموں کا ترجمہ ہے، اپنے دوستوں کا ذکر کرنے والا ہے، خود عشق، خود عاشق، خود معشوق ہے۔ اگر کسی بندہ خدا کو بھی اس کی طرف سے ان میں سے کچھ حصہ عطا ہو جائے تو وہ دین الہی میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کی نماز دیدار الہی اور اس کا شوق ذکر خدا ہے، حتیٰ کہ اس کی زندگی کی تمام سنتوں، فرضوں کا کفارہ بھی دیدار الہی ہے۔ جن، فرشتے اور انسانوں کی مشترکہ عبادت بھی اس کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی۔ ایسے ہی شخص کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ جس نے وصال پر پہنچ کر بھی عبادت کی یا ارادہ کیا تو اس نے کفران نعمت کیا۔ بلے شاہ نے فرمایا، اسا عشق نماز جدو نیتی ہے، تدوں پھل گئے مندر مسیتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا، اس کو کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام۔ اس علم کے متعلق ابو ہریرہ نے کہا تھا، مجھے حضور پاک سے 2 علم عطا ہوئے، ایک تمہیں بتا دیا، دوسرا تمہیں بتاؤں تو مجھے قتل کر دو۔ تاریخ گواہ ہے، جنہوں نے بھی اس علم کو کھولا شاہ منصور سرمد کی طرح قتل کر دیے گئے، اور آج گوھر شاہی بھی اس علم کی وجہ سے قتل کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ نبیوں کی شریعت کی پابندی امت کے لیے ہوتی ہے، ورنہ انہیں کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ شریعت سے پہلے ہی بلکہ روز ازل سے ہی نبی ہوتے ہیں، اور چونکہ انہوں نے دین کو نمونے کے طور پر مکمل کرنا ہوتا ہے، ان کے کسی ایک رکن کے چھوڑنے یا فعل کو بھی امت سنت بنا لیتی ہے۔ اس وجہ سے انہیں محتاط اور صحف میں رہنا پڑتا ہے۔ کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی بھی نبی اگر کسی بھی عبادت میں نہیں ہے تو کیا وہ دوزخ میں جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ عبادت کے بغیر نبی نہیں بن سکتا؟ کیا کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ علم سیکھے بغیر نبوت نہیں ملتی؟ پھر ولیوں پر اعتراض کیوں ہوتے ہیں، جبکہ ولایت نبوت کا نعم البدل ہے؟ یاد رکھیں، جنہوں نے دیدار رب کے بغیر وصال کا دعویٰ کیا یا خود کو اس مقام پر تصور کر کے نقل کی، وہ زندیق اور کاذب، اور قرآن نے ایسے ہی جھوٹوں پر لعنت بھیجی ہے جن کی وجہ سے ہزاروں کا وقت اور ایمان برباد ہوتا ہے۔ یہ کتاب ہر مذہب، ہر فرقے اور ہر آدمی کے لیے قابل غور، قابل تحقیق ہے، منکران روحانیت کے لیے چیلنج۔ Bringing light, love, and peace in your life.